یقیناً ہم آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایک ایسا پاکستان جو اس قوم نے ان امیدوں اور آرزوؤں سے حاصل کیا تھا کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، یہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں گے، ایک ایسا ملک کہ جہاں امن و آشتی ہوگی، ہم آزادی کی سانس لیں گے اور حکومتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس ملک میں عام آدمی کو ان کے حقوق دیں، ان کے شہری حقوق کا تحفظ کریں، ان کے بشری حقوق کا تحفظ کریں، آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں، ایک خوشحال معیشت کا مکمل نظام ملک میں رائج کریں۔ لیکن آج آئین کو کھلونا بنا دیا گیا ہے، آج عوام کی خواہش پر نہیں، طاقتور لوگوں کے منشا پر اور ان کے مفادات کے لیے ہماری پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، آئینی ترامیم کرتی ہے، عوام کے خواہشات پر شب خون مارا جاتا ہے۔ ہم نے اس لیے ملک کے اندر جمہوری ماحول کو پسند کیا کہ یہاں ہم اس ماحول میں اپنی نظریات کو فروغ دے سکیں گے، ایک مستحکم اور آزاد پاکستان، ایک اسلامی پاکستان میں اس کے نظریے کے لیے عام آدمی کی شراکت ممکن ہو سکے گی۔ لیکن جب اس وقت کی صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک خواب تھا۔ پچھلے سال ایک آئینی ترمیم ہوئی، اس میں جمعیت علماء اسلام کی مداخلت تھی، ہم ایک فریق تھے، تو اس میں ہم نے سود کے خاتمے کو یقینی بنایا، ہم نے اس میں وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور بنایا، ہم نے اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث لانے کو آئین کا حصہ بنایا، جو سن 1973 سے لے کر آج تک اس کی ایک سفارش بھی اسمبلی میں بحث کے لیے پیش نہیں ہو سکی۔ لیکن اب جو 17ویں ترمیم آئی، ہم نے اس وقت دینی مدارس کے لیے
رجسٹریشن کا راستہ کھولا اور 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کے رجسٹریشن کا قانون پاس کرایا۔ 1 سال ہو گیا ہے، مدارس کے رجسٹریشن نہیں ہو رہی۔ جو لوگ اس قانون میں ضمناً حصہ بنائے گئے تھے، حکومت اس ضمنی لوگوں کو تو طاقتور بناتی ہے، اور جو اصل مدارس ہیں جس طرح یہ جامعہ دور دور تک طلباء اور علماء سے آباد نظر آتا ہے، ان کی رجسٹریشن میں لیت العال کر رہے ہیں۔ اور آج جو ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں کیا قانون پاس ہوئے اور کیوں پاس ہوئے؟ اس لیے پاس ہوئے کہ اب اکثریت جعلی تھی، لوگوں کو خرید کر 2/3 اکثریت بنائی گئی، اور اس وقت اکثریت 2/3 اکثریت کا دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں پر تھا۔ جب جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں پر دار و مدار تھا تو ہم نے وہ پاس کرائے، اور جب انہوں نے جعلی اکثریت بنائی اور اپنی جعلی اکثریت سے آئین میں ترمیم کی، تو ایک قانون یہ پاس کیا کہ پاکستان کا ہر شہری اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے۔ میری گردن پہ اس کا خنجر ہے۔ جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈال بن کر مجھے بچانا تھا، چکم طاقت نمونگ دا امید مجھے دے بزما حفاظت کئی، زما دا قانون حفاظت بکئی، زما دا ملک حفاظت بکئی۔ نن زپ خپل سٹ بانے دا تور وینم، غیر محفوظ یم د خپلو د لاسه، خو یاد وساتئ مونږ خپله لاره بدلو نه، انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ معیشت د ملک تباہ ده په دا تمام منطقه کې انڈیا کی معیشت بہت آگے۔ میں ابھی بنگلہ دیش سے آیا ہوں، ان کی معیشت ہم سے بڑی مضبوط۔ پدی وقت کے ہم سپیک کل بھی بند تھا تو سپیک آج بھی بند ہے، تو مدرسوں کی رجسٹریشن کل بھی نہیں تھی تو آج بھی نہیں ہے، تو شریعت کے خلاف قوانین اس وقت بھی بنتے تھے تو آج بھی بنتے ہیں، تو جرنیل کے مراعات اور ایکسٹینشن کے قانون اس وقت بھی بنتے تھے تو جرنیلوں کے مراعات اور کے قانون آج بھی بن رہے ہیں۔ تو پھر پالیسی کا تو تسلسل ہو گیا نا، نہ منہ غذا سر دشمنی نہ ہوا، منہ خود ہے پالیسی سر اختلاف ہوا، اور چتہ کو پالیسی تو تسلسل ورکے نبی بتا سر ہم زمون جنگی انشاءاللہ ہماری جنگ نظریے کی جنگ ہے۔ اگر تم پچھلی حکومت کے پالیسیوں کو تسلسل دو گے تو اگر ہم نے وہاں تحریک چلائی تھی تو ہم یہاں بھی تحریک چلائیں گے۔ تمہاری افغان پالیسی ناکام پالیسی ہے، 78 سال گزر گئے، ایک مستحکم پاکستان 78 سال کے بعد افغانستان کو اپنا دوست نہیں بنا سکا۔ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ایک افغانستان دوست، پاکستان دوست افغانستان بنائیں،
ہم نے روس کے خلاف جہاد میں ان کا ساتھ دیا، لیکن امریکہ کے خلاف جنگ میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ پھر بھی ہم نے ان کو کچھ رعایتیں ضرور دی تھیں۔ آج سارا ملبہ ہم ان پہ ڈال رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں کمزوریاں نہیں ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہماری کوئی ساری شکایتیں غلط ہوں گی، لیکن آپ سفارتکاری کے ذریعے سے ملک کو اپنے قریب کیوں نہیں لا سکے؟ تمہاری سفارتکاری کیوں ناکام ہے؟ میں نے ایک دورہ کیا تھا 1 ہفتے کا، علماء کرام میرے ساتھ تھے، شیخ ادریس صاحب میرے ساتھ تھے۔ 1 ہفتے میں ہم پورا ایجنڈا مکمل کر کے واپس آئے کامیابی کے ساتھ۔ وہ ہمارا بنا بنایا کام تم سے بگڑ گیا، تم اس کو بھی نہیں چلا سکے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ساری صلاحیتیں ہمارے پاس ہے۔ بھائی تم صرف جنگ جانتے ہو، ساری پالیسیاں، سارے سوچ، ساری تدبیریں جنگ کے لیے ہیں، اور اب بھی یہ مسئلہ آپ حل نہیں کر سکیں گے۔ تاہم ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر بھی مسلح گروہ جو یہاں جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے آپ بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں، مسلح گروہ بھی جنگ بند کریں، افغانستان بھی اس حوالے سے تعاون کرے، پاکستان بھی اس حوالے سے پیش رفت کرے، انشاءاللہ قومیں دوستی چاہتی ہیں۔ ہم دونوں برادر اسلامی ملک ہیں۔ وہاں سے فائرنگ ہوگی تو وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، یہاں سے فائرنگ ہوگی تو بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے۔ وہ بھی باجماعت نماز پڑھ کے مورچے میں جائیں گے، اور تم بھی باجماعت نماز پڑھ کے مورچے میں جاؤ گے۔ یہ کون سی اسلامی برادری؟ اسلامی امت و جسد واحد ہے، اور ہم اسلامی امت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میں تو آج کی اس جلسے سے دونوں ملکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں، دشمنی کی طرف جانے کی بجائے ایک مضبوط برادرانہ تعلقات اور مستحکم تعلقات کی طرف جانا چاہیے۔ جو پاکستان کے حصوں میں مسلح کارروائیاں کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ان کارروائیوں کے حق میں نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اس کی جو ظاہری سبب ہے، جو بیان کی جاتی ہے، وہ پاکستان کے اندر مسلح گروہوں کی کارروائیاں ہیں۔ ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا خدا کا خوف کریں، ہمیں ایک برادر افغانستان چاہیے، اور آپ اس میں رکاوٹ ہیں۔ افغانستان کی حکومت کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ میرے پاس ہمارے پشتونخوا کے بارڈر کے تاجر آئے تھے، 8-8 10-10 کلومیٹر تک ٹرکیں کھڑی ہیں، ہمارا مال ادھر نہیں جا سکتا، ان کا مال ادھر نہیں جا سکتا، اور اس پہ تازہ پھل اور ترکاریاں ہیں جو گل رہی ہیں، تباہ ہو گئی۔ ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے؟ وہ تو کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ وہ بھی ہمارے تعلقات کی بھیڑ چڑھ رہے ہیں، کیوں آخر؟